الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے سن لیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وادی طی سے نکال کر ایک شہر میں پناہ دی، اور ان کو حکم تھا کہ اس شہر کے اندر حطہ بولتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ بنی اسرائیل نے ان دونوں احکام کی نافرمانی کی، چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطہ کے بجائے حنطہ کا لفظ زبان سے نکالا، یعنی کہ ایک طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا، ان پر طاعون کی بیماری آ گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں یا ہزاروں بہرحال بنی اسرائیل جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب اس سے آگے کی بات، اب یہ جو آگے کی بات آ رہی ہے یہ واپس پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے۔ وادی طی کے اندر، وادی طی کا قصہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس وادی کے تعلق سے ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو اس پتھر پر۔ وادی طی کا واقعہ ہے، جب پانی نہیں تھا تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو پانی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پتھر ہے، ایک خاص پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اپنی لاٹھی کو ماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے پانی نکل آیا۔ علماء نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 12 خاندان تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا یہ، تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر ایک بیٹے کی نسبت سے 12 خاندان بن گئے تھے۔ تو یہ 12 خاندانوں کے نبی تھے۔ بنی اسرائیل ایک خاندان نہیں ہے، بلکہ 12 الگ الگ خاندان تھے اس وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی بھی 12 الگ الگ جگہ سے نکالا۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ 12 الگ الگ پانی نکل گئے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب یہ لوگ فرعون سے بچ کر دریا پار کر کے نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 خاندانوں کے لیے راستے بھی 12 بنائے تھے، ایک راستہ نہیں تھا، راستے بھی 12 تھے۔ کیا خدا تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کو الگ الگ عزت بھی دی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ سے پی لو سارے، نہیں، ہر خاندان کا الگ الگ پروٹوکول، الگ الگ ان کی جو ہے وہ ان کا الگ الگ اسٹیٹس ہے، تو ہر ایک کو پانی الگ الگ طریقے سے دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت تھی ان کو، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا ان کو۔ آپ پیچھے سنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے بچایا، تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی معاف کر دیا، اور معافی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے ساتھ ساتھ ان کو شہید کا درجہ دے دیا، کہ جن لوگوں نے بت پرستی کی تھی ان کو معافی تو ملے گی، لیکن معافی کے لیے ان کو کیا سزا دی کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ سزا بھی نہیں تھی، ایک طرح سے دیکھا جائے تو قتل ہو جاؤ، معافی بھی لے لو، شہید بھی کہلاؤ۔ بت پرستی کرنے کے بعد تم آخرت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دے دیا۔ بہرحال نافرمانی کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری اس پتھر پر تو چشمے نکل آئے، فانفجرت منہ 12 عینا، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا۔ کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے، 12 الگ الگ جگہ سے پانی نکلا۔ اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کہ انہوں نے جان لیا، ہر ایک خاندان نے کون سا چشمہ ہے ہمارا۔ یہ بھی تھا کہ 12 ہیں تو یہ نہیں کوئی سے بھی چوز کر لو، تمہارا یہ والا ہے، تمہارا یہ والا ہے، تو انہوں نے اپنا دیکھ لیا کہ ہمارا کون سا والا ہے، خود پہچان لیا انہوں نے۔
کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھاؤ اور پیو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جب بھی حکم آتا ہے کھانے اور پینے کا تو کھانے کا ذکر پہلے آتا ہے کھاؤ، کلو کھاؤ، اور پھر آتا ہے وشربو پیو۔ حکم تو یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو، لیکن علماء نے مسئلہ یہ بتایا کہ جب بھی کھانے اور پینے بیٹھو تو دسترخوان پر پانی پہلے رکھو، پانی پہلے رکھو اور کھانا بعد میں رکھو۔ ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی، اللہ کا شکر ہے کہ جب مہمانوں کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا ہے تو پہلے کیا لایا جاتا ہے؟ جگہوں کے اندر پانی لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم پہلے دیا، پینے کا حکم بعد میں دیا، لیکن اپنے دسترخوان پر پانی پہلے رکھو اور کھانا بعد میں رکھو۔ اچھا، بعض جگہ اس میں غفلت ہوتی ہے، پانی بعد میں رکھتے ہیں، بعض لوگ تو پانی رکھتے ہی نہیں، کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھندا لگ جاتا ہے، ہائے پانی ہائے پانی، اب بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، پانی 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 ہائے پانی لاؤ پانی لاؤ، اب وہ پانی لے کے بیٹھے نہیں ہوتے تو کبھی کبھی وہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پانی لے کر بیٹھے نہیں اور پھندا لگ گیا، اب چیخے لگا رہا ہے پانی پانی پانی، اور وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر پانی نہیں لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں، پھر کھانے بیٹھ گیا، اب تو پانی لے لیں، اب بھی پانی نہیں لے رہا۔ تو بھائی کھاتے وقت پانی ساتھ میں لیا کرو اور پانی پہلے لیا کرو۔ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو دیا، ولا تعصوا، اور دیکھو فساد نہ مچانا، فی الارض مفسدین، یہ کہ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر فتنہ نہ پھیلاؤ، کھاتے رہو پیتے رہو اور امن چین سے رہو، خود بھی اچھے سے رہو، دوسروں کو بھی اچھے سے رکھو، کسی اور کو بھی نہ ستاؤ، یہ ہوتا ہے فساد اور فتنے کا مطلب۔ لیکن بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ فساد مچاتے تھے، اور آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ امن چین کی دعوت دے رہے ہیں، آج بھی تو فساد مچا رکھا ہے، پوری دنیا کے اندر ہول لگی ہے ان کی وجہ سے، آج کے اندر، آج کے ان حالات میں۔ خیر اللہ حفاظت فرمائے اس قوم سے اور اس قوم کے شر سے، ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، پروردگار ہمیشہ ان لوگوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے۔